اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ مناجات میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ عارف باللہ حضرت سائیں عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی بارگاہ الہی میں ہم عاجزوں نے پیش کی. اللہ تعالیٰ آج کے جمعۃ المبارک میں ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. سبحان اللہ. حاضرین کرام، قرآن مجید کے آخری پارے عما کا پارہ، اس کی سورۃ العبس مکی سورہ ہے. اس کی آیت نمبر 33 سے لے کر 36 تک میں نے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ نے اس میں روز قیامت کا ایک نقشہ پیش فرما دیا اور یہ بتا دیا کہ وہ دن کیسا ہولناک دن ہوگا، اور اس دن کی فکر ان آیات کو سن کر ہر انسان کو، ہر بندے کو اپنی زندگی میں، اپنی عمر میں کس طرح کرنی چاہیے. تو آج کا موضوع یہی ہے کہ روز قیامت ہر بندہ اپنے گھر والوں سے بھاگے گا. آیات کریمہ ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑ. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور اپنے ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور بیوی اور بیٹوں سے بھی بھاگے گا. اور ایک اور آیت کریمہ، آیت نمبر 37، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے. اب یہ جو آیت کریمہ ہے آج کے جمعۃ المبارک میں، ان کی طرف ہمیں دھیان دینا ہے. جمعہ کے خطبہ اور نماز سے پہلے یہ جو بیان ہوتا ہے اس کو ہلکا نہ لینا، اس کی بڑی اہمیت ہے. بعض لوگ سمجھتے جمعہ صرف خطبہ سن لیں، بلکہ بعض تو خطبہ بھی نہیں سنتے، نماز کے وقت پہنچتے ہیں. بعض تو پوری نماز میں بھی نہیں پہنچتے، سلام سے پہلے پہنچتے ہیں. یہ بھی ایک غفلت ہے. یہ جو وقت ہوتا ہے جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ بڑا اہم وقت ہے، کیونکہ اس سے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے. علم نماز کے لیے بھی ضروری ہے، خطبے کے لیے بھی ضروری ہے، ہر عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ یہ وقت غنیمت ہے اور اس کو اہم سمجھ کر کوشش کرنا چاہیے کہ اس وقت حاضر ہو جائے، سن لیں، پھر دوسروں کو سنائیں، خود عمل کی کوشش کریں، دوسروں کو بتائیں. کیونکہ ہر جمعہ ایک الگ موضوع ہوتا ہے.
نہ جانے کتنے موضوعات پر اب تک بیان ہو چکا، مجھے گنتی بھی نہیں معلوم. سالہ سال سے بیانات ہو رہے ہیں، سالوں سے جمعہ کا بیان ہو رہا ہے. مجھے کہاں شمار، کہاں گنتی کہ کتنے موضوعات پر تقریریں ہو گئیں، بیانات ہو گئے. لیکن ہر وقت ہر بیان خود میرے لیے اور آپ تمام معززین کے لیے بڑا اہم ہوگا سمجھنے کے لیے. اب دیکھیے اس میں اشارہ کیا کیا اللہ نے، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صاخہ فرمایا وہ آئے گی وہ دن کہ جب صاخہ آئے گی. تو صاخہ کیا ہے؟ آواز. کون سی آواز؟ میوزک کی آواز نہیں، کسی بندے کی آواز نہیں، اس کا نام ہے نفقہ، سور. ایک آلہ ہے، حدیث پاک میں ہے، جیسے سینگ ہوتا ہے نا جانور کا، وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو 4 مشہور فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. کون سے 4 مشہور فرشتے؟ بچہ بچہ جان دیتا ہے. جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. ہر ایک کا اپنا کام ہے، حکم تو اللہ کا ہے، مگر اللہ کام لے رہا ہے فرشتوں سے. زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر اس کا ذریعہ اللہ بنا رہا ہے فرشتوں کو. تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک کام سونپا اللہ نے. وہ کام یہ سونپا کہ قیامت کا جب وقت آ جائے، اب دنیا ختم ہونے کا وقت آ جائے، یہ زندگی جس میں کوئی گھوم رہا ہے، کوئی پھر رہا ہے، کوئی اچھل رہا ہے، کوئی کود رہا ہے، کوئی عیش کر رہا ہے، کوئی آرام کر رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی رنگ رلیاں کر رہا ہے، کچھ بھی ہے، مگر ختم ہوگا یہ وقت. یعنی دنیا عالم فانی ہے. تو نبی کریم رؤوف رحیم علیہ تحید و تسلیم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، کان لگائے ہوئے، کہ کب باری تعالیٰ کی بارگاہ سے مجھ کو حکم ملے، آواز آ جائے کہ پھونکو سور، یعنی آواز لگاؤ اور میں پھونکوں. اسرافیل علیہ السلام کان لگائے ہوئے تیار بیٹھے ہوئے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، یہ جو آیت شریفہ ہے جس میں فرمایا جب وہ کان پھاڑنے والی چنگاڑ، یعنی ایسی زبردست آواز کہ یہ دنیا کے بم کی آواز کچھ بھی نہیں. کیونکہ جو بم ہوتا ہے اس کی آواز ایک خاص رینج تک جاتی ہے، پورے شہر میں تو آتی بھی نہیں، ایک علاقے میں آئے گی بس. اتنا بڑا شہر ہے، کسی جگہ بم پھٹتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہمیں تو خبر سے پتہ چلتا ارے بم پھٹ گیا. جو قریب رہنے والے ان کو آواز آتی ہے. تو بم پھاڑنے کی آواز جو ہے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس آواز کے سامنے جو قیامت کے لیے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک کر آواز نکالیں گے. وہ سینگ، وہ آلہ جس کو لے کر اسرافیل علیہ السلام تیار بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں وہ تیار ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے، اشارہ ملے اور میں کام کر دوں پورا.
تو نفخہ سور کی طرف اشارہ کیا اللہ نے اس آیت شریفہ میں کہ وہ آواز آنے والی ہے. اس کا عقیدہ ایمانیات سے تعلق رکھتا ہے، فالتو بات نہیں. عقائد جو دین اسلام کے ہیں نا، ان میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی تو ہے. اس کے بغیر کون مسلمان ہوگا؟ کوئی مومن ہو سکتا ہے؟ کوئی مومنہ ہو سکتی ہے؟ نہیں. عقیدہ آخرت کہ ایک دن آئے گا آخرت کا دن، وہی قیامت ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو حدیث پاک میں کہ 2 مرتبہ ہوگا. ایک مرتبہ تو جب سور پھونکا جائے گا تو دنیا ہی ختم ہو جائے گی، سب تہس نہس، نیست و نابود، سب ختم. یہ دنیا جس پر انسان اچلتا ہے، یہ دنیا جس پر انسان گھمنڈ کرتا ہے، یہ دنیا جس میں مشغول رہ کر اللہ کو بھولتا ہے، یہ دنیا جس میں غافل ہو کر اللہ کو یاد نہیں کرتا، یہ ختم ہو جائے گی. بلکہ دنیا تو انسان کی اسی وقت ختم ہو جاتی ہے جب آنکھ بند ہو جاتی ہے. دنیا کا ختم ہونے کا ایک مرحلہ تو وہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ جب موت آ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے نا دنیا. نہ بات نہ چیت، نہ کھانا نہ پینا، نہ گھومنا نہ پھرنا، نہ عیش و آرام. موت آئی، ختم. خاک در خاک سب کو ہونا ہے، زیر فرش ایک روز سونا ہے. زیر فرش ایک روز سونا ہے، خاک در خاک سب کو ہونا ہے. تو ایک تو اسی وقت دنیا ختم ہو جاتی ہے جب موت آ جاتی ہے، اور ایک دنیا ختم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا پہلا والا. فرشتہ معصوم اللہ کی مخلوق اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے، سب جاندار مر جائیں گے، دنیا ختم، صفحہ ہستی سے. اب جو دوسرا سور پھونکا جائے گا، حدیث پاک میں کہ 40 سال کا وقفہ اس میں ہوگا. دوسرے سور اس کی طرف اشارہ ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، فرمایا جب کان پھاڑنے والی چنگاڑ آئے گی نا تو ذرا اس کی طرف توجہ کر لو. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ ابھی تو وہ چنگاڑ آئی نہیں نا، تو آپ کو کتنا ہی بتایا جائے آپ کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ وہ چنگاڑ کتنی بڑی ہوگی. وہ آواز کیسی ہوگی، کتنی خوفناک ہوگی، اور اس کی کیفیت کیا ہوگی ابھی آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. بات صحیح ہے کیونکہ سنی نہیں نا. بندہ جو چیز دیکھتا نہیں اس وقت تک اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا. سننا اور چیز ہے، مگر سن کر دل کے اندر ایک خوف اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. تو فرمایا کہ وہ جو چنگاڑ آئے گی صاخہ، اس کی طرف توجہ کرو، ڈرو اس دن سے. وہ سور پھونکنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا جب دوسری بار ہوگا تو سب جاندار زندہ ہو جائیں گے. ارے ایک اپنی قبر سے نکل کر آ جائے گا، جس کی قبر جس طرح ہوگی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر صرف مٹی میں دفنانے کا اور مٹی کے ڈھیر کا نام ہے. نہیں، قبر تو وہی ہے جیسے وہ مرا. کوئی سمندر میں ڈوب گیا وہی قبر بن گئی،
کوئی جانور کے پیٹ میں چلا گیا، اب وہی قبر ہے اس کی. کسی کو آگ میں جلا کے مار دیا کسی نے، اب وہی اس کی قبر ہے. اب دیکھیں نا، دنیا میں مذاہب ہیں اسلام کے علاوہ، ہندوازم، مجوسیت، الگ الگ، بدھزم، ہر ایک کے اپنے اپنے رسوم و رواج ہیں. مرنے کے بعد یہودی، عیسائی، کوئی دفناتا ہے مسلمان کی طرح، کوئی آگ میں جلا دیتا ہے، کوئی پھینک دیتا ہے. شروع میں عہد جاہلیت میں بھی مرنے کے بعد لوگوں کو پھینک دیا جاتا تھا. یہ تو دین اسلام نے طریقہ بتایا کہ بندے کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا ہے تو اس کی آخری بھی دنیا وہ خاک میں ہوگی، مٹی میں، مٹی سے بنا اور مٹی میں اس کو دفناؤ. بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، کوئی نہیں کہہ سکتا بھائی میں تو بڑا بادشاہ تھا، مجھے مٹی میں کیوں دفنا رہے ہو، تخت پر بٹھا دو. نہیں، دفنایا جائے گا. تو فقیر ہو یا بادشاہ ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مرنے کے بعد تو سب کا حشر ویسا ہی ہوگا، مٹی میں. تو جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا کہ سب اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آ جائیں گے. حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں لوگ ننگے ہوں گے، ننگے پیر، ننگے بدن، بغیر ختنہ کے، میدان حشر میں، میدان قیامت. ام المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ سب ننگے ہوں گے، برہنہ ہوں گے، تو لوگ ایک دوسرے کی شرمگاہوں کو دیکھیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہاں کس کو یہ فرصت ہوگی جو ایک دوسرے کو دیکھے گا؟ وہاں یہ تو یہاں ہوتی ہے فرصت. کوئی کسی کو دیکھتا ہے، کوئی کسی کو تاڑتا ہے، کوئی کسی کو کچھ نہ کچھ کرتا ہے. یہ تو یہاں ہے. حضور نے فرمایا میدان قیامت میں تو سب کو ایسی اپنی اپنی پڑی ہوگی کہ علمان الحفیظ، کون کسی کو دیکھے گا؟ وہاں سب کو اپنے جسم کی پڑی ہوگی، دوسرے کی بدن کی پرواہ کہاں ہوگی؟ یہ حدیث پاک میں فرمایا حضور نے. ہوں گے تو برہنہ، مگر کوئی ایک دوسرے کو پہچانے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، سب کو اپنی اپنی لگی ہوگی، ہے نا؟ یہ بات. اب جو اللہ نے یہ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو جب وہ چنگاڑ، وہ سور پھونکنے کی آواز جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ دنیا کا بم اس کے سامنے ہیچ، کچھ بھی نہیں، آواز کچھ بھی نہیں. وہ تو ایک عجیب آواز ہوگی، وہ تو ہم نے ابھی سنی نہیں نا، تو ہمیں کچھ پتہ نہیں چل سکتا. بس یقین رکھنا ہے، ایمان بالغیب، خوفناک آواز ہوگی. تو کیا ہوگا پھر؟ یہ ہے بات اصل میں آج کے جمعہ میں موضوع ہمارا. اسرافیل علیہ السلام سور تو پھونک لیں گے، پہلا سور پھونکیں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، دوسرا سور پھونکیں گے تو دنیا زندہ ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں نا بعد بعث الموت، موت کے بعد کی زندگی، جس کا کافروں نے انکار کیا. قرآن میں ذکر ہے، مشرکین نے انکار کیا، موت کا نہیں کیا تھا. موت کا انکار تو کوئی مائی کا باپ کر نہیں سکتا، کوئی کسی کا باپ بھی انکار نہیں کر سکتا موت کا، کیونکہ موت تو آنی ہے سب کو،
سب کو پتا ہے کہ آتی ہے. انکار کیا تھا آخرت کا, دوبارہ اٹھنے کا, دوبارہ زندہ ہونے کا. امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صاحب ایمان مرد عورتیں, ان کا یہ ایمان ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھیں گے, کسی کا ہو کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا, پھر زندہ فرمائے گا, اس میں کوئی شک نہیں. اب جب وہ آواز آ جائے گی دوسری, صاخہ, چنگھاڑ آواز, سور, تو پھر سب میدان حشر میں جب جمع ہوں گے نا, اب اس کا نقشہ اللہ پاک نے کھینچا, فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا. بھائی دنیا میں ذرا ایک دوسرا رخ دیکھو تصویر کا, کہ دنیا میں حکم ہے کہ اپنے قریبی عزیز رشتہ دار جن کا تعلق خون کا رشتہ ہے, ان کا خیال رکھو, ان کے ساتھ میل جول رکھو, بھائی ہوں, بہن ہو, ماں ہو, باپ ہو, یہ خون کے رشتہ دار ہے نا, خونی بلڈ ریلیشن شپ ہے, صلہ رحمی اسلام میں حکم ہے کہ ان کے ساتھ کرو, ان کو کچھ دو, ان کی کوئی خدمت کرو, ان سے محبت کرو, ان کا خیال رکھو, ان سے ملو, ان سے جلو. یہ ہے نا حکم, قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. مگر یہ روز قیامت کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے وہ جو دن ہوگا نا, یوم یفر المرء من اخیہ, فرار چاہے گا بندہ اپنے بھائی سے بھی. دنیا میں تو بھائی کے گلے لگتا ہوگا, بھلے بھائی بھائی ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوں گے, ہونا بھی چاہیے, محبت ہونی چاہیے. اسلام تو حکم دیتا ہے, کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی قیامت میں بھائی بھائی سے بھاگے گا تو ابھی بھی بھاگے, نہیں, ابھی تو ملو جلو, مل کے رہو, بھائی بھائی کا خیال رکھے, بہن بہن کا خیال رکھے, بھائی بہن کا خیال رکھے, بہن بھائی کا خیال رکھے. حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. اس کی پوچھ ہوگی, اس کا سوال ہوگا. صلہ رحمی اس کو کہتے ہیں, رحم کے رشتے. رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ کو جس میں سے بچہ رہتا ہے جس میں, تو اس کا جو تعلق ہوتا ہے اس کا بڑا ذکر قرآن میں آ گیا اور حدیث میں آیا کہ اس کا خیال کرو. مگر جو روز قیامت ہوگا اس کی منظر کشی باری تعالی نے جو فرمائی ہے فرمائی کہ وہ ایسا پریشان کن دن ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لگی ہوگی, بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے. بھائی پکارے گا, بھائی ادھر آنا, کہے گا نہیں مجھے پاٹ, اپنا کام کرو. اللہ اللہ, اوہو, اللہ رحم کرے. یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم سے کوئی ہماری نیکی مانگ لے, ہو سکتا ہے اس کی نیکی کم ہو. ہوتا ہے نا بھائی, ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے میں یہ دیکھتا ہوں کہ بھائیوں بھائیوں میں فرق ہوتا ہے, عادات میں فرق ہوتا ہے, صفات میں فرق ہوتا ہے, عبادات میں فرق ہوتا ہے. آپ بھی دیکھتے ہوں گے, یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یہ جھوٹ ہے, ہوتا ہے. 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. تو ہو سکتا ہے کہ روز قیامت ایک بھائی دوسرے کو دیکھ کر یہ خیال کرے کہ چلو میرے پاس تو نیکیاں کم ہے, اس سے کچھ لے لوں. تو اللہ نے فرمایا وہاں پہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی, وہ اپنی نیکی کیوں دے گا. اس لیے میں کبھی کبھی اکثر تقاریر میں کہتا ہوں کہ نیکی کو کبھی چھوٹا سمجھ کر چھوڑنا مت, قیامت میں یہی بڑی لگے گی. میدان حشر میں تنکے کے برابر نیکی بھی تمہیں بہت لگے گی. شکر کرو گے اللہ کا, یا اللہ یہ بھی شکر ہے, یہ نیکی بھی تھی. تو نیکی کو ہلکا مت لینا. ذرا نیکی کوئی نظر آ جائے, بدنی نیکی ہو یا مالی نیکی,
لے لو. اگر کچھ خرچ کر کے بھی نیکی لینا پڑے لے لو, کسی کی خدمت کر کے نیکی لینا پڑے لے لو, نامہ اعمال میں ڈال دو اپنے, نامہ اعمال میں داخل کر لو تاکہ محفوظ ہو جائے. قرآن میں اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی رہے گا. تو جو تم نے نیکی کر لی نا وہ بس محفوظ ہو گئی, کوئی چھین نہیں سکتا. یہی تو بڑے مزے کی بات ہے. تمہارا پیسہ کوئی چھین سکتا ہے, پیسہ موبائل بھی چھین سکتا ہے تمہارا, مگر تمہاری نیکی کوئی چھین نہیں سکتا. جو نیکی تم نے کر لی محفوظ ہو گئی اللہ کے پاس. تو میں کہتا ہوں نیکیاں لیتے رہو, چھوٹی ہوں یا بڑی ہوں, اللہ سے مانگتے رہو یا اللہ میں نیکی کی توفیق دے, اعمال صالحہ لیتے رہو. یوم یفر المرء من اخیہ, فرمایا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ, اور ماں اور باپ سے بھی بھاگے گا. چلو بھائی, ماں تو بڑا لاڈ کرتی ہے دنیا میں, ماں کی ممتا مشہور ہے نا, اور ماں کی خدمت, ماں کی محبت, اس کا بھی حکم ہے. ماں کا حق بہت بڑا ہے. یہاں تک کہ فقہاء نے فرمایا, امام اہل سنت اعلی حضرت الشیخ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں سوال کے جواب میں یہ فرمایا کہ اگر تمہارے پاس 100 روپے ہوں, 100 روپے, اور ماں اور باپ میں تقسیم کرنا ہو تو ماں کا حق بڑا ہے, تو ماں کو 75 دو اور باپ کو 25 دو. قرآن میں ماں کے حق کو اللہ نے کچھ زیادہ بتایا ہے, زیادہ, باپ سے زیادہ بتایا. تعظیم اپنی جگہ ہے باپ کی بھی, یہ نہیں کہ باپ کو کوئی ٹھوڈا مارے معاذ اللہ. باپ کی اپنی جگہ عزت ہے, اس کا حق ہے, وہ اپنی جگہ ہے. مگر اب بات کیا ہو رہی ہے, وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, فرمایا اللہ نے کہ اس دن تو ماں اور باپ سے بھی بندہ بھاگے گا. نہ ماں کو پہچانے گا نہ باپ کو پہچانے گا. ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی, باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا. یہ روز قیامت کا نقشہ ہے نا جو بیان ہو رہا ہے سورہ عبس میں, اللہ بیان کر رہا ہے. یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ تو قرآن پڑھ رہا ہوں میں. کوئی بھی گھر جا کے پڑھ سکتا ہے کہ کوئی جھوٹ تو نہیں ہوا, پتہ چل جائے گا نہیں جھوٹ تو نہیں, سب صحیح تھا. وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ, فرمایا اور اپنے ماں سے بھی بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھی بھاگے گا, کیونکہ وہاں ماں کو بھی اپنی پڑی ہوگی اور باپ کو بھی اپنی پڑی ہوگی. تو زیادہ امید مت رکھنا وہاں. یہاں تو خدمت کرو جتنی کر سکتے ہو, مگر وہاں کے لیے اپنا اپنا عمل اپنے ساتھ لے کر چلو. اے غنی, میرے خاندان کے بزرگ کا شعر ہے, اے غنی جگ سے نہ ہم تنہا چلے. اے غنی, ہم اس دنیا سے تنہا نہیں جا رہے. جب موت کا وقت آ گیا تو مت سمجھنا ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں. اے غنی جگ سے نہ ہم تنہا چلے, ساتھ اپنے جو کہ لینا تھا لیا. تو کیا لیا؟ روپیہ پیسہ نہیں لیا, فرمایا ہم کو ساتھ لینا تھا تو شاید آخرت وہ لے لیا ہم نے. جو چیز قیامت میں کام آئے گی وہ لے لی ہم نے, باقی کو جائے بھاڑ میں جائے. ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے, اور یہی فکر کم ہے دنیا میں. باقی سب فکر ہے, کسی کو حکومت کی فکر ہے, کسی کو اقتدار کی فکر ہے, کسی کو کرسی کی فکر ہے, کسی کو بادشاہت کی فکر ہے, کسی کو روپے پیسے کی فکر ہے. یہ ساری فکریں نہیں ہے تو آخرت کی نہیں ہے. آخرت کی فکر بہت بڑی فکر ہے, یہی تو بتا رہا ہے اللہ. یوم یفر المرء من اخیہ, بھاگے گا اس دن آدمی اپنے بھائی سے. وامہ وابیہ, ماں سے بھی بھاگے گا اور باپ سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ, فرمایا اور بیوی سے بھی بھاگے گا اور بچوں سے بھی بھاگے گا, بیٹوں سے بھی بھاگے گا. اب بیوی کی محبت تو بہت ہوتی ہے نا دنیا میں لوگوں کو. حدیث پاک میں قیامت کی جو نشانیاں اللہ کے رسول نے بیان فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں سے ایک نشانی تو بہت سی ہے, ایک نشانی یہ بتائی ہے
کہ بندہ اپنی بیوی کی محبت میں ماں کی نافرمانی کرے گا. یعنی ایسا بھی وقت آئے گا. وہ ہوتا ہے دنیا میں. میرے پاس تو میں ایسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں نا کہ لوگوں سے میری ڈیلنگ ہوتی ہے, پبلک ڈیلنگ ہے نا, اپنوں کی بھی پرائے کی بھی. لوگ آتے ہیں میرے پاس رات دن, مسئلے مسائل یہ وہ جھگڑے فلاں فلاں, سن سن کے دماغ بھاری ہو جاتا ہے. تو سنتا رہتا ہوں کہ بھئی ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کی محبت میں ماں کی اطاعت سے منہ پھیر لے گا بندہ, یہ بھی قیامت کی نشانی ہے. تو ہوتا ہے دنیا میں ایسا ہے نا, ماں کو مارنے آ جاتا ہے بندہ, باپ کو بھی مارنے آ جاتا ہے بندہ. کس کی وجہ سے؟ بیوی کی وجہ سے. تو فرمایا اللہ نے وصاحبتہ وبنی, بندہ تو اس دن بیوی سے بھی بھاگے گا, یہاں کتنا ہی محبت کرتا ہو, مگر وہاں پر بیوی کی فکر نہیں ہوگی. بھائی تم اپنی فکر کرو, جاؤ تم اپنا حساب لو, تم اپنے عمل دکھاؤ, جاؤ اللہ کے پاس. بچوں سے بھی بھاگے گا, بیٹوں سے بیٹیوں سے, کتنا ہی لاڈ کرتا ہو, کتنا ہی کاندھوں پہ بٹھاتا ہو, کتنا ہی گود میں اٹھاتا ہو, یہ تو سب کرنا ہے, اچھی بات ہے. بچوں سے محبت یہ شریعت میں ایک ایسا عمل ہے جو سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے محبت کی بچوں سے. تو یہاں پر یہ مطلب نہیں ہے کہ بھئی کوئی اپنے بچوں سے بھاگے, نہیں. مطلب یہ کہ قیامت میں ایسا ہوگا کہ وہاں پر اپنی اپنی ہوگی. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ, فرمایا ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہے اور وہی اس کو کافی ہے بس. اور وہ فکر ہے کہ اللہ کسی طرح میری جان بخش دے, تو کسی طرح مجھے معاف کر دے, میری مغفرت کر دے, مجھے چھوڑ دے, جہنم سے بچ جاؤں, دوزخ سے بچ جاؤں, آگ سے بچ جاؤں, عذاب سے بچ جاؤں, سزا سے بچ جاؤں, بس یا اللہ. بھائی یہ ہوگا اس دن, تو یہ پڑی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں نے بیان کیا سورہ عبس کی یہ آیات نمبر 33 سے لے کر 4 آیات, اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی, غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.